مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، لیکن اللہ خود بذات خود وسیلہ نہیں بنتا، وسیلہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بناتا ہے۔ اللہ نے خود آ کے قرآن مجید کی حفاظت نہیں کرنی، حفاظت ہم نے کرنی ہے، اور حفاظت کرنے والے خوش نصیب ہوں گے۔ اب سوال یہ، قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج کے دور میں حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جبکہ مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے وہ حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین جو فریضہ ہے، اس سے بڑھ کے اور بہترین ہو ہی نہیں سکتا، جو سب سے بہترین ذمہ داری ہے، جو سب سے بہترین کام ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ سب سے پہلا ذمہ داری والا جو کام ہے جنہوں نے کیا وہ وہی لوگ ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے والے، اس کا علم، اس کی تفسیر سمجھنے والے، آگے اس کے علوم، اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانے والے۔ دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کو چھاپنے والے، چھپوانے والے، تقسیم کرنے والے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرے مرحلے پہ آخری جو مرحلہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی توحید ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، آپ نے مسلمانوں کو روکا، فرمایا جب کسی غیر مسلموں کے علاقے میں جاؤ قرآن مجید کو ساتھ نہ لے کے جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ قرآن مجید کا احترام نہیں جانتے، ان کو قرآن مجید کی عزت اور تقدس کا علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، گویا کہ ہر وہ کام جو قرآن مجید کی توہین سے کو بچانے کے لیے کیا جائے، ہر وہ کام لازم ہے۔ الفرض والمحال، ایسا شخص جو العیاذ باللہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے کرنے والے بدبخت توہین کرتے ہیں، جو سب سے آخری درجہ اور کمزور ایمان والوں کے لیے درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں، اپنی آواز بلند کریں، احتجاج کریں، جلوس کریں، ایک جگہ پہ جمع ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر یا جہاں کہیں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ، ہمارے کچھ لوگ اس کے لیے جلوس، اس کے لیے احتجاج رکھتے ہیں، لیکن لوگ شرکت نہیں کرتے۔ وہ لوگوں سے اس کے لیے ساتھ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، سپورٹ مانگتے ہیں، لوگ سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری اور کمزور درجہ ہے کہ بندہ، اس نے قرآن مجید کا علم نہیں سیکھا، آگے نہیں پڑھا رہا، پہلے درجے میں نہیں آیا، دوسرے درجے میں نشر و اشاعت بھی نہیں کی اس نے، تیسرے اور آخری درجے میں آواز اٹھا سکتا تھا، اس نے آواز بھی نہیں اٹھائی۔